اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام تفسیر قرآن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ فاتحہ کی فضیلت، اس کی اہمیت و افادیت، اس کے نام پر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز باقاعدہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی ہر خوبی، ہر تعریف اللہ ہی کے لائق ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور اس آیت میں جو سب سے پہلا لفظ بیان ہوا ہے وہ الحمد ہے۔ لغت کی روح سے حمد کا معنی تعریف کرنا ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں کسی کی اختیاری خوبی پر جب بطور تعظیم تعریف کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے یا اور کسی بھی ذریعے سے سخاوت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے یہ افعال حسنہ، یہ اوصاف و کمالات، یہ خوبیاں چونکہ خود اس نے اختیار کی ہے، لہذا اب اس اختیاری خوبی پر کوئی اس کی تعریف کرتا ہو کہ فلاں بندہ بہت سخی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ تعریف کرنا یہ حمد کہلائے گا۔ اس تعریف کرنے والے پر ان اوصاف و کمالات، انعامات کا اگرچہ صدور ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ تعریف کرنا حمد کہلائے گا۔ اس کے مقابل ایک اور لفظ ہوتا ہے مدح۔ مدح کہتے ہیں کہ کسی کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا۔ حمد میں تو ہم نے پڑھا کہ اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے، جبکہ مدح میں غیر اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یاقوت و موتی کی خوبصورتی پر تعریف کرے کہ کتنا خوبصورت، کتنا دلکش پتھر ہے، تو یہ ایک غیر اختیاری خوبی پر تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ ان پتھروں میں خوبصورتی کا ہونا، ان کی دلکشی کا ہونا خود ان پتھروں کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ ان کی خوبصورتی، ان کی دلکشی یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پھول کی خوشبو کی تعریف کرے کہ گلاب کی پھول کی خوشبو بہت اچھی ہے، تو اس گلاب کے پھول میں اس کی مہک کا ہونا یہ پھول کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب کسی کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف بیان کی جائے تو اسے مدح کہا جائے گا۔ اور ایک اور لفظ ہوتا ہے شکر۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی جانب سے جب انعامات و اکرامات، احسانات ہو تو اس کے جواب میں جب کوئی بطور تعظیم تعریف کرتا ہے تو اسے شکر کہتے ہیں۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت کی تمام خوبیاں، تمام اوصاف و کمالات خود اس کی ذاتی ہیں، کسی کی جانب سے وضعیت کردہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو پہلا جز ہے وہ الحمدللہ ہے۔ گویا کہ الحمدللہ اتنا بابرکت مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا آغاز اسی لفظ سے فرمایا ہے۔ یہ اتنا متبرک کلمہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی لفظ سے، الحمدللہ سے، ہر خطبے کی آپ ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانا تناول فرمانے کے بعد چھینک آنے پر سونے کا ارادہ فرماتے، صبح و بیدار ہوتے تو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کی ثنا و توصیف بیان فرماتے۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52 میں یہ بات ذکر ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مفہوم ہے جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اسی طرح جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔
حتیٰ کہ جنتیوں کے گفتگو کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہی پر ہوگا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے اور ایک بہترین مکمل دعا بھی ہے، لہذا ہمیں بھی اس متبرک کلمہ کا ورد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس آیت الحمدللہ رب العالمین اس کے آخری جز میں ارشاد ہوا رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالی عالمین کا پالنے والا ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، صرف ایک جہاں کا رب نہیں بلکہ اللہ رب العزت تو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا تمام ہی مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام ہی عالمین کا پالنے والا ہے، تمام عالمین کا مالک ہے۔ ہمارے پیش نظر تو فقط ایک ہی عالم ہے اور اس ایک عالم میں طرح طرح کی مخلوقات آباد ہیں، جیسے جن و انس، حیوان، چرند پرند، درند، حشرات الارض، جمادات، نباتات، الغرض بے تحاشا مخلوقات ہے کہ جن کا خالق، جن کا مالک خالق کائنات ہے، جبکہ عالمین تو بے شمار ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے رب العالمین ارشاد فرمایا ہے، رب المسلمین ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف مسلمانوں کا رب ہے۔ رب ملائکہ ارشاد نہیں فرمایا فقط فرشتوں کا رب ہے۔ رب انبیاء و رسول ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی محض انبیاء و رسول کا رب ہے۔ رب سماوات والارض ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی زمین و آسمان کا رب ہے، بلکہ ارشاد فرمایا رب العالمین، کہ وہ تو عالمین کا رب ہے، وہ تو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین میں، جہانوں میں کسی بھی مذہب و مسلک، کسی بھی رنگ و نسل، کسی بھی نوع سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی مخلوق ہو، سب کا خالق، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، سب کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ کا یہ جز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کل مخلوقات اللہ رب العزت کے سامنے بالکل عاجز ہے، بے بس، بے اختیار ہے۔ کل اختیارات، کل تصرفات اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ وہی ایک ذات ہے کہ جس کی ربوبیت و ملکیت محض اس جہاں تک محدود و مقید نہیں، بلکہ جتنے بھی جہان ہیں، جو بھی کائنات ہے، ہر سو خالق کائنات کی ربوبیت کا ظہور